ایک راوی ہے وہ کہتا ہے کہ میں کشتی پر سفر کر رہا تھا، دریا میں کشتی پر بیٹھا ہوا تھا، سننا آ رہا ہوں مجھے 40 تک آنا، آج کے دن ہی تک آنا ہے، تو طوفان آیا، کشتی ٹوٹ گئی، سارے لوگ ڈوب گئے، میں اکیلا ایک کشتی کے تختے پر بیٹھا رہ گیا اور موجوں نے ہمیں دوسرے ساحل پر لگایا۔ پتا ہے مجھے تکلیف نہیں پہنچاؤ گے، اے بھائی فرماؤ تو صحیح تم کون ہو؟ آواز بھی مجھے نہیں پہنچانا، آواز بھی میں ذافہ جن ہوں، میں ذافہ جن ہوں، آواز سکتے ہو چکے، بتاؤ تم نے پائے ناز آگے، میرے بھائی اور بازی شام سے جب اہل بیت بسرے اڑیا چلے، یعنی سوئے کربلا چاک گرے بات چلے، لے کے شہیدوں کے سر بے سر و سامت چلے، کرتے ہوئے یہ بیان بادل نالا چلے، حضرت شبیر کا، سید مظلوم کا، زہرا کے معصوم کا، آج 40واں، سید مظلوم کا، زہرا کے معصوم کا، آج 40واں۔ راہ میں ان سے کوئی پوچھتا گر آن کر، کس کے ہو ناموس تم، کس کے ہو لگتے جگر، کس نے لوٹا ہے تمہیں، کس نے کیا بے پدر، کہتے تھے اہل حرم رو رو کے با چشم تر، تجھ سے بیان کیا کرے ہم اپنے احوال کو، محترم شاہ کے باسد کا منزل طے کرتے ہائے پہنچے تھے جو کربلا، دور سے جب قتل گاہ ان کو دکھائی دیا، وہ رو کے کہنے لگے حضرت زین اللواء، اونٹوں سے اترو تم کرتے ہوئے شور و شین، روتے چلو پیادہ پار، روتے چلو پیادہ پار، یہاں سے بالا شیخ حسین، سید مظلوم کا، زہرا کے معصوم کا، آج 40واں۔ حضرت سجاد سے سن کے حرم یہ کلام، پیٹے روتے ہوئے اونٹوں سے اترے تمام، سر کو لگے پیٹنے وارثوں کے لے کے نہ آئے، جو لاشوں کے پاس آئے وہ ناشاد کام، چادر سر سے اتار آنسو بہانے
لگے، ہاتھوں سے اس پر کی خاک، ہاتھوں سے اس پر کی خاک سر پہ اڑانے لگے، سید مظلوم کا چہرہ پہ معصوم کا چاہیے حضرت زین اللبان یہ جب پڑھ چکے، بیویوں سے اس طرح رو رو کے کہنے لگے، پہلے کہو کس کی لاش قبر میں عابد رکھے، بانو عباس یوں گولی میں صدقے تیرے، پہلے میرے والی کی لاش کو ڈھونڈوائیو۔ مولا کے چاہنے والوں، آج چہلوں کا دل ہے اپنے مولا آقا عبداللہ الحسین کی بارگاہ میں ہم تو کربلا جاتے ہوئے مولا کی عرصی میں رکھتے ہوئے اپنے مولا کی بارگاہ میں پوچھا پیش کرتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کربلا کی طرف بابا عبداللہ الحسین کو مولا کو پردہ پیش کرتے ہوئے پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ آپ میں متوجہ ہو علی جناب مولانا صدف صاحب سے کہ وہ مولا کی بارگاہ میں پردہ پیش کریں۔ حسین تم نہیں رہے، تمہارا اثر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ اسی شعر سے میں آپ تمام چہلم میں جو شرکاء ہیں جلوس کے، ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چہلم یا عاشورہ یا یاد حسین یہ کیا ہے؟ اصل میں یاد حسین ایک پروٹیسٹ ہے ٹیررزم کے اگینسٹ، ایک پروٹیسٹ ہے ان لوگوں کے خلاف کہ جو انسانیت کے دشمن ہیں۔ کربلا ہمیں درس دیتی ہے کہ ایک جان کا احترام کس طرح سے کیا جائے اور انسانوں کی زندگی کو کس طرح سے بچایا جائے۔ اس جلوس کی اہمیت اس لیے ہے کہ آج دنیا میں مذہب اسلام کے دو چہرے ہیں، ایک چہرہ وہ ہے جو حکومت چاہتا ہے، ایک چہرہ وہ ہے جو آتنکواد چاہتا ہے، ایک چہرہ وہ ہے کہ جو دہشت گردی کرتا ہے۔ اس دہشت گردی کے خلاف سب سے پہلی آواز آج سے 1400 سال پہلے جس ذات گرامی نے اٹھائی، اس عظیم ذات کا نام حسین ابن علی ہے، جس نے پوری دنیا کے انسانوں کو یہ سبق دیا کہ دہشت گردی کوئی مذہب نہیں ہے، کسی کی جان لے لینا کوئی انسانیت نہیں ہے۔ اپنے مقصد کے لیے، اپنی حکومت کے لیے دین کے چہرے کو مکروہ کیا گیا۔ سن 61 ہجری میں حسین کربلا میں اس دین کی روح کو بچانے کے لیے آ گئے اور انہوں نے دنیا کو یہ میسج دیا کہ حسینیت ایک ایسی راہ ہے کہ جو آپ کو انسانیت سے آگاہ کرتی ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب ہم اسلام کا نام لیتے ہیں تو بہت سے ہمارے غیر مسلم بھائی نفرت سے دیکھتے ہیں، لیکن جب ہم حسین کا نام لیتے ہیں تو دنیا کی ہر قوم یا حسین کہنے کو تیار ہے۔ ہندو بھائی بھی یا حسین کہنے کو تیار ہے، سکھ بھائی بھی یا حسین کہنے کو تیار ہے، عیسائیوں میں بھی حسین کا نام احترام سے لیا جاتا ہے، یہودیوں میں بھی میرے مولا حسین کا نام عزت سے لیا جاتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگ اسلام سے بیزار ہو سکتے ہیں مگر دنیا کا کوئی انسان حسین سے بیزار نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اصل میں مذہب وہ ہے کہ جس کو حسین پیش کر رہے تھے۔ ان جلوسوں کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم امام حسین کے پیغام کو تمام قوموں تک پہنچائیں۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو حسین کی راہ پہ چلتے ہیں۔ ہماری 14 صدیوں کی تاریخ میں آپ کو کوئی فرد وہ دہشت گرد نہیں نظر آئے گا جو امام حسین سے وابستہ ہے۔
دہشت گردی انہی کا مزاج ہے کہ جو یزید کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ طالبانی ہو، چاہے ISI کے لوگ ہوں، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو، جن کے دلوں میں یزید زندہ ہوتا ہے وہی آتنکوادی ہوتے ہیں، وہی دہشت گرد ہوتے ہیں۔ آج چہلم کا دن ہے، چہلم یعنی حسین کی شہادت کو 40 دن گزر گئے۔ اس 40 دن کا مطلب یہ کہ جو حسین کے بعد حسین کے ننھے ننھے بچے تھے، جو حسین کی بہنیں تھیں، جو حسین کے گھرانے کے لوگ تھے، ان کو حسین پر رونے بھی نہیں دیا گیا۔ کربلا ظلم کی ایسی انتہا ہے کہ جو انسانیت کے دل کو پگھلا دیتی ہے۔ کربلا میں حسین اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ قربانی دے رہے تھے۔ کربلا کی وہ عظیم ترین قربانی جو مہر فتح بن گئی، اس قربانی کو ہم ننھے علی اصغر کی قربانی کہتے ہیں۔ یہ جو مومنین بیٹھے ہیں یہ جانتے ہیں میری گفتگو ان کے لیے نہیں ہے۔ جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ حسین کا ایک 6 مہینے کا بچہ تھا جو 3 دن کا پیاسا تھا۔ اس 3 دن کے بچے کے لیے حسین پانی لینے آئے۔ یہاں جتنے لوگ ہیں ان سب سے میرا سوال ہے کہ آپ کی بستی میں کوئی باپ ایک بچے کو لے کر آئے اور کہے میرا بچہ پیاسا ہے اسے پانی پلا دو، تو کیا آپ اس کا مذہب پوچھیں گے؟ کیا آپ اس سے پوچھیں گے کہ کس دین کے ہو؟ نہیں، آپ کا فرض ہے کہ پہلے پانی پلا دیں۔ حسین کربلا کے میدان میں اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کر آئے۔ آنے کے بعد آواز دی کہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، یہ بچہ بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے، اسے پانی پلا دو۔ پانی پلانے کے بجائے ایک ظالم نے چلے کمان میں تیر جوڑا اور بچہ باپ کے ہاتھوں پر شہید ہو گیا۔ حسین نے کبھی بچے کے چہرے کو دیکھا، کبھی آسمان کو دیکھا۔ پروردگار، میرا یہ بچہ ناقے سالے سے کم نہیں تھا۔ اللہ نگرامی بچے کی میت کو اپنی رضا میں چھپا کر در خیمہ تک آئے۔ خیمے کے در پر آواز دی بچے کی ماں کو جن کا نام نامی ام رباب تھا۔ آواز دی ام رباب۔ رباب سے پہلے خیمے کا پردہ اٹھا۔ حسین کی چھوٹی بیٹی جو 3 دن کی پیاسی تھی، اس نے آ کر یہ کہا کہ بابا بھیا پانی پی آیا، میں پیاسی ہوں۔ آپ اولاد والے ہیں، انصاف سے بتائیں کہ حسین کیا جواب دے؟ سر جھکائے رہے۔ کہا بیٹی آپ خیمے میں جائیں، اپنی ماں کو بھیجیں۔ ماں تشریف لائی۔ حسین نے سوال کیا کہ ام رباب میں کون ہوں؟ جواب ملا کہ آپ امام وقت ہیں۔ کہا جو ماں کہوں گا مان لیجئے گا۔ فرمایا آقا آپ کا حکم سر آنکھوں پر، کہیں تو کیا کہیں کہ تمہارا بچہ نہیں رہا۔ رضا کا دامن الٹا۔ ایک ماں نے وہ دیکھا جو دنیا میں خدا کسی بات کو نہ دکھلائے، خون میں ڈوبے ہوئے علی اصغر تھے۔ ایک ہی فکرہ کہا میرے لال کا تیرے سن کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، کے کفن قبر میں، کے کفن قبر میں اسے دفنائی ہو۔ سید مظلوم کا چہرہ پہ معصوم کا غرض عباس کو جس گھڑی مدفون کیا، ماتم عباس تب جن و ملک میں ہوا۔ بیوائے عباس تب روئی وہاں خوب سا، رو رو کے عابد نے تب اپنی چچی سے کہا، جن و ملک میں ہوئی بس یہی گفتار ہے۔ حسن قاسم علی نصر، یہاں کے دن ہائے ہائے قتل ہوا تشنالا۔ شادی کا جوڑا جو تھا مل گیا مٹی میں سر، اس کا بھی چہلم ہے آج ہائے ستم ہے غزہ۔ حضرت سجاد نے سر کو بدن سے ملا، رکھا سید مظلوم
اکبر کی ماں ہے میرے کڑیل جوان، چھوٹ کے زندان سے کرنے کو 40 وار، خستہ جگر آئی ہے سہتی ہوئی سختیاں، دیکھ تو نور نظر کس طرح روتی ہے ماں، فاتحہ دلواؤں گی اشکوں کی برسات میں، زخم ہرے ہو گئے، زخم ہرے ہو گئے سینہ سادات میں، سید مظلوم کا سیراب معصوم کا آج 40 سال۔ جلوس میں چل رہے ہیں، پینے کے لیے پانی بھی ہے، اگر آپ پریشان ہوتے ہیں تو لوگ بھی ہیں آپ کو سہارا دینے والے، مگر سوچئے بعد قتل حسین جب اسیروں کا قافلہ چلا، پانی موجود ہے مگر پلایا نہیں جائے گا، اللہ اکبر، بلکہ کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے، کوئی تازیانے مارتا ہے، کوئی تماچے مارتا ہے، بس ایک روایت اور گفتگو تمام ہے۔ عزیزوں، میں نے عرض کیا تھا رات کی مجلس میں کہ بعد قتل حسین جب شام غریبہ آئی، خیمے جل رہے ہیں، سیدانیوں کی چادریں چھن رہی ہیں، 4 برس کی بچی سکینہ جس کے گوشواروں کو چھین لیا گیا، بالیاں چھین لی گئی، میں نے عرض کیا تھا نا بالیاں اتاری نہیں گئی ہیں، بالیوں کو چھینا گیا ہے، سکینہ کے کان زخمی ہوئے، فرات کا رخ کیا، چچا عباس، میرے شیر عباس، اللہ اکبر۔ تاریخ کہتی ہے کہ مقتل میں ایک ظالم ٹہل رہا تھا کہ شاید کوئی چیز مجھے لاشوں سے لوٹنے کے لیے مل جائے، مگر جب کوئی چیز اسے نہ ملی تو وہ واپس جانے لگا، جاتے جاتے اس نے دیکھا کہ امام حسین کا لاشا ہے اور انگلی میں ایک انگوٹھی نظر آ رہی ہے، انگلی میں ایک انگوٹھی نظر آ رہی ہے، وہ کہتا میں آگے بڑھا، میں نے چاہا کہ انگوٹھی اتارے لیکن میں نہ اتار سکا کیونکہ زخموں کا خون اتنا جم چکا تھا کہ مجھ سے انگوٹھی نہ اتاری گئی، وہ کہتا میں ڈھونڈنے لگا کہ شاید کوئی ایسی چیز مل جائے کہ جس کے ذریعے خون صاف کر کے ہم انگوٹھی اتار لیں، وہ ظالم کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا لیکن مجھے کوئی چیز نہ ملی، ایک ٹوٹی ہوئی تلوار کا ٹکڑا مل گیا، وہ کہتا میں قریب لے کے آیا، بس ختم ہو گئی بات، وہ کہتا میں قریب لے کے آیا، میں نے پہلے سوچا کہ لا اس تلوار کے ٹکڑے سے خون صاف کرے، انگوٹھی اتارے اور لے جائے، لیکن وہ کہتا میں نے پھر سوچا خون صاف کرنے میں کافی وقت لگے گا، ایک کام کرتے ہیں، کیا کیا جانتے ہیں، برداشت کر لینا، کہتا ہے کہ میں نے پاس پڑے ہوئے پتھر کو اٹھایا، اس پتھر پہ حسین کی انگلی کو رکھا، ایک انگوٹھی کے لیے حسین کی انگلی کو کاٹ ڈالا، زہرا فریاد کرتی رہی، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا حسین، یا حسین۔ سے بچھڑے ہوئے زینب لاچار کو عید گئے کتنے دن مستر و غمخوار کو، اب جو رہائی ملی ہائے دل افگار کو، کونوں محمد کے پھر سینہ و رخسار کو پیار کیا اور یہ کہا اے میرے شیرو سنو، کرنا ہے 40 ماہ، کرنا ہے 40 ماہ، بی بی ماتم کرو، سید مظلوم کا سیراب معصوم کا آج 40 ماہ، بولی رباب حزین شاہ بشیر پر، نہ گرے بجلیاں مادر دلگیر پر، ہے ابھی تک لگا ظلم کے اس تیر پر، آج وہ دن آ گیا اف میری تقدیر پر، کرتی ہوں 40 ماہ ننھے سے قرآن کا، صدقہ میں دے نہ سکی، صدقہ میں دے نہ سکی، ہائے
کہتی ہے بابا قید خانے میں سکینہ یہ کہتی ہے بابا بابا جان زندہ کی اذیت سے اب جا میری چھڑاؤ قید خانے میں سکینہ یہ کہتی ہے بابا قید خانے میں سکینہ یہ کہتی ہے بابا وہ اندھیرا ہے کہ دیوار سے ٹکراتی ہوں گرتی ہوں روتی ہوں بابا آئے چلاتی ہوں وحشتیں دیتی ہے پہرا آ کے دل بہلاؤ قید خانے میں سکینہ یہ کہتی ہے بابا قید خانے میں سکینہ یہ کہتی ہے بابا کیا میری یاد تمہیں آتی نہیں ہے بابا بھول جاتا ہے کوئی بیٹ تمام عدالت سے آپ کو گزارش ہے کہ وہ کھا کے مساعد میں تشریف لے چاہیے مساعد پڑھنے جا رہے ہیں کہتی ہے کہ حسین کی شہادت کے بعد جب خیمے جل گئے بیوی آقا پر بیٹھی ہوئی ہے زینب آواز دیتی بہن ام کلثوم دیکھو سارے بچے موجود ہیں اب جو دیکھا گیا آواز دی بہن زینب میرے بھائی کی امانت سکینہ نظر نہیں آتی ہے آؤ تلاش کرتے ہیں تلاش کرتے کرتے جب زینب مقتل میں آئی دیکھا حسین کے لاشے سے لپٹی ہوئی ہے سکینہ ایک مرتبہ قریب آئی کیا دیکھا منظر عجب بابا کے سینے پر سوتی تھی مگر آج منظر یہ ہے کہ سکینہ بابا کے سینے پر نہیں سو رہی ہے بلکہ اپنے بابا کی کٹی ہوئی گردن پر سو رہی ہے سکینہ اپنے بابا کی کٹی ہوئی گردن پر سر رکھے ہے بس ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی دو جملے مجلس ختم ہے زینب آگے بڑھی آواز دی ہے بیٹی آجا میری گود میں آجا سر قلم ہو چکا ہے تو نے کیسے پہچانا کہ یہی تیرا بابا ہے آواز دی پھوپھی اماں جب میرے دامن میں آگ لگی میں آواز دیتی ہوئی چلی بابا کہاں ہو بابا کہاں ہو جیسے نشیب سے آواز آئی سکینہ ادھر آ جا سکینہ ادھر آ جا عزیزوں اس طریقے سے میں نے بابا کو پہچان لیا دوسرا سوال زینب نے کیا آواز دی ہے بیٹی انہیں پس ہوتی تھی آج میں نے دیکھا تو کٹی ہوئی گردن پس ہو رہی ہے اے بیٹی وجہ کیا ہے آواز دی پھوپھی اماں میں آئی تھی بابا کے سینے ہی بس ہونے لیکن جب میں بابا کے قریب گئی تو عجب منظر دیکھا وہ دیکھ کے کبھی میں دائیں جاتی تھی کبھی بائیں جاتی تھی کبھی دائیں جاتی تھی کبھی بائیں جاتی تھی آواز دی سبب کیا ہے آواز دی پھوپھی اماں میں دائیں اور بائیں جا کے دیکھ رہی تھی کہ بابا کے سینے پر اتنی جگہ نظر آ جائے کہ میں اپنا سر رکھ کے سو سکوں لیکن بابا کے سینے پر اتنے تیر لگے تھے کہ کئی جگہ نظر نہ آئی کٹی ہوئی گردن پہ سر رکھا مجھے نیند آ گئی اس طرح کیا کس طرح کوئی دور رہے بابا بیٹی کو سمجھاؤ قید خانے میں سکینہ یہ کہتی ہے بابا قید خانے میں سکینہ کہتی ہے بابا بستر خواب ہے تنہائی ہے بے خواب
کہتی ہے بابا گھٹ کے مر جاؤں گی زندہ میں کسی دن بابا، جس طرح قید میں رکھا گیا مجھ کو تنہا، کیا بھلا لاوارث ہوں بابا، مجھ کو یہ بتلاؤ۔ قید خانے میں سکینہ یہ کہتی ہے بابا، قید خانے میں سکینہ یہ کہتی ہے بابا، اب تو ظالم مجھے رونے بھی نہیں دیتا ہے، بھائی سجاد سے ملنے بھی نہیں دیتا ہے، گفتگو تم خود ہی کرو آ کر میرا درد گھٹاؤ۔ قید خانے میں سکینہ یہ کہتی ہے بابا، قید خانے میں سکینہ یہ کہتی ہے بابا، یاد آتا ہے مجھے آپ کا سینہ بابا، میں یہی کرتی ہوں زندہ میں نوحہ بابا، سینے پہ آ جائے گی دکھیا باہیں تو پھیلاؤ۔ قید خانے میں سکینہ یہ کہتی ہے بابا، قید خانے میں سکینہ یہ کہتی ہے بابا، جب سکینہ کو ملا زندہ میں سر بابا کا، بولے شبیر تبھی دیکھ کے اس کا چہرہ، اے میری پیاری دکھیا بیٹی نہ رو کے درد بڑھاؤ۔ قید خانے میں سکینہ یہ کہتی ہے بابا، قید خانے میں سکینہ یہ کہتی ہے بابا، آصف سے یہ سرور نے کہا وہ منظر، جب میرے شاہ کی بیٹی وہ سکینہ گھٹ کر مر گئی، بولے گی یہ وہ چہلم ہے کہ عزادارو یوں ہی مولا کی بارگاہ میں خون کا نذرانہ پیش کرتے رہو، اس لیے کہ آج کا یہ وہ دن ہے کہ جو یوم اربعین ہے، ہر اربعین زینب کے دل کی چاہت، سید سجاد کے دل کی چاہت، آئے حسین کا اربعین منانے نہیں دیا گیا، حسین کو رونے نہیں دیا گیا۔ عزادارو جب حسین کو سیدانیہ
خون کا پرسہ پیش قبول فرمائے۔ اے میرے مولا، ہم کربلا میں ہوتے تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے، مولا ہم کربلا میں موجود نہ تھے تو ہم اپنے خون کا نذرانہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ ہائے وہ حسین، یا لیتنی کنت معکم، اے میرے مولا ہم اسی لیے زیارت میں یہ جملہ پیش کرتے ہیں کہ میرے مولا، اے میرے آقا، یا لیتنی کنت معکم، اے میرے مولا اگر ہم کربلا میں ہوتے تو اپنے ابا عبداللہ اپنی جان کا نذرانہ آپ کی بارگاہ اقدس پناہ میں پیش کر دیتے۔ کہتی ہے بابا آصف سے یہ سرور نے کہا وہ منظر، جب میرے شاہ کی بیٹی وہ سکینہ گھٹ کر مر گئی، بولے گی نہ دکھیا ظالم سے چھڑواؤ، قید خانے میں سکینہ یہ کہتی ہے بابا، قید خانے میں سکینہ یہ کہتی ہے بابا، بابا جان زندہ کی اذیت سے اب جا میری چھڑاؤ، قید خانے میں سکینہ یہ کہتی ہے بابا،